على عباده الله خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حبه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد عبدالصلاة معزز سامعین و ناظرین خواتین و حضرات، آج 11 رمضان المبارک 1445 ہجری اور انتہائی مقدس دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اسی حوالے سے میں نے قرآن پاک سورہ ہجر کی آخری آیہ مبارکہ 99 آیہ مبارکہ نمبر 99 اس کی تلاوت اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث جو اس کی وضاحت کے لیے بخاری شریف کی میں نے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بات کرنے کے بعد، چونکہ کل ایک بہت عظیم دن گزرا 10 رمضان المبارک کا، جس دن ملکۃ العرب زوجہ رسول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال تھا کل 10 رمضان مبارک، تو انشاءاللہ آپ کی شخصیت کے حوالہ سے بھی چند لمحے گفتگو ہوگی، تاکہ اللہ ہماری ماں کے صدقے اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے۔ سامعین، آئیے سب سے پہلے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کرو اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک، یأتیک الیقین، تمہیں یقین کی دولت نصیب ہو جائے۔ حدیث رسول ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنے رب کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر یہ تمہارا مقام نہیں ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ کی ذات تو تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اب یہ ایک آیت اور ایک حدیث انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہمارا موضوع چلتا رہے گا، اور ہمارا عنوان جو ہے بنیادی طور پر وہ ہے یقین بالعبادت، کہ عبادت کے ساتھ آپ کا جو یقین ہے وہ کس قدر مضبوط اور پختہ ہے۔ ہم جتنی عبادات کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر شخص جب وہ عبادت کر رہا ہو وہ یقین کے ساتھ بھی کھڑا ہو۔ اس پہ آپ غور کیجئے گا، اس لفظ پر، اس جملے پر، کہ جب کوئی شخص اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک اس یقین کی دولت کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں کچھ ایسا بھی ہو جو رسماً آ گیا ہو سکتا ہے ان میں کچھ ایسا بھی آ گیا ہو
دیکھا سارے لوگ جا رہے ہیں اور میں بیٹھا ہوں، لوگ کہیں گے رمضان کا بھی یار اسے تو خیال نہیں ہے، چلو چلے ہی جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو صرف ایک عادت پڑی ہوئی ہے، اس عادت کے لیے مسجد میں آ گئے، نماز میں آ گئے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ روزہ اس لیے رکھ لیا کہ یار لوگ کہیں گے ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، عجیب آدمی ہے، خاندان میں، فیملی میں، بچوں میں روزہ ہی نہیں رکھتا۔ ایسے بھی آپ کو روزے دار ملیں گے، ایسے بھی آپ کو عبادت کرنے والے ملیں گے۔ سخاوت عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگ کہیں گے واہ کیا سخی ہے، کیا اس کی سخاوت کے ڈنکے بجتے ہیں۔ فوٹو سیشن چل رہا ہے آج کل تو، خیر یہ بات بہت عروج پر ہے، جب سے یہ ہمارا یہ میڈیا آیا ہے، سوشل میڈیا، اس کے بعد تو یہ بات اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو لوگوں کے ساتھ مل جل کر، ان کے ساتھ گھل مل کے کھاتے پیتے نظر آئے ہوں گے، لیکن سارے ایسے نہیں ہوں گے جو اس یقین کے ساتھ ہوں کہ میں اللہ کی عبادت اس یقین سے کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اب ہماری عبادت ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، عبادت ہے کیا اور یہ کس سے بنا ہے؟ عبادت عبدیت سے ہے۔ عبدیت ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، اور اس کا جو سبجیکٹ ہے، بلکہ اس کا جو ورب آپ کہہ لیں، جو ورب ہے پہلے ورب پہ آ جائیں، اس کے فعل پہ آ جائیں، وہ کیا ہے؟ وہ عبودیت ہے، اور اس کا ناؤن عبد ہے، اسم عبد ہے، اور عبد کہتے ہیں بندے کو۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ترجمہ میں نے فارسی میں کر دیا، ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہے اصل لفظ بندہ کس زبان کا؟ فارسی کا، ٹھیک ہے۔ اب عبد جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک اس شخص کو کہتے ہیں جو شخص کسی کا غلام اور نوکر اور ملازم اور سرونٹ ہے، کہ جس کی نہ اپنی طلب اور نہ اپنی خواہش ہے۔ جب کوئی اس حد تک چلا جائے کہ وہ اپنی خواہشات اور طلب سے نکل کر وہ کسی کا نوکر اور غلام بن جائے، اور اس کے منشا میں اس کی پسند اور ناپسند اپنی نہ ہو، بلکہ اس کی پسند و ناپسند اس کے مالک اور آقا کی ہو جس کا وہ نوکر ہے، تو اسے عربی زبان میں کہتے ہیں عبدن۔ کیا کہتے ہیں؟ عبدن۔ اب اسی سے ہے عبداللہ، اللہ کا عبد۔ اب یہ وہ نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے ناموں میں سے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند نام ہے وہ ہے عبداللہ۔ کیوں؟ اس میں عبدیت ہے۔ اب یہ تو بات طے ہو گئی کہ اللہ کو عبدیت بڑی پسند ہے، اللہ کو عبد ہونا بہت پسند ہے۔ اب گویا انسان جب اس دنیا میں آیا تو صرف سجدہ اس کی عبادت نہ رہی، اب نماز اس کی صرف عبادت نہ رہی، اب صرف روزہ اس کی عبادت نہ رہی، اب صرف زکوٰۃ اس کی عبادت نہ رہی، اب صرف حج اس کی عبادت نہ رہی، اب صرف سخاوت اس کی عبادت نہ رہی، اب نوافل صرف اس کی عبادت نہ رہی۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اب بندہ خدا جب دنیا میں آ گیا، اب اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک قدم، ایک ایک بات، ایک ایک سفر، ایک ایک قدم چلنا جس میں مالک کی رضا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کی عبادت میں آ جائے گا۔ عبادت کو محصور مت کیجیے، عبادت کو محدود، لمیٹڈ جسے آپ کہتے ہیں انگریزی زبان میں، عبادت کو محض چند چیزوں سے محدود مت کیجیے۔ اور جب لمیٹیشنز آ گئیں اور ہمارے بعض ممبر سے یا کسی اور جگہ سے پیغام ایسا چلا گیا کہ شاید یہ عبادت ہے
اور ہم نے اس کو اسپیسیفک کر دیا نماز روزہ زکوٰۃ حج کے ساتھ، اور اسی لیے ہمارا ایک جملہ عمومی بولا جاتا ہے کہ جناب جانے والا بڑا نمازی تھا، بڑا روزے دار تھا۔ اب کیا ہوا؟ اس کی پہچان صرف نماز اور روزہ وہی عبادت ٹھہری، حالانکہ اللہ کے ہاں اس سے ایک اور بھی کچھ بڑی عبادت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا تیری عبادت اے بندے ایسی ہو ہر جگہ پر کہ تجھے یقین کی دولت نصیب ہو جائے۔ اب یہ یقین کی دولت بڑی مشکل دولت ہے، یہ بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ یہ آیا مبارکہ، اب چونکہ ظاہر ہے باب العلم کو اگر یہاں نہ لیا جائے اس آیت کی تفسیر میں تو یہ خیانت ہو جائے گی منبر کے ساتھ۔ جب یہ آپ کے سامنے آیا مبارکہ پڑھی گئی اور پوچھا گیا اے مولا علی، آپ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم کہا ہے، آپ کا تو درجہ اس قدر بلند ہے کہ علوم نبوت کتنے ہیں، اس کا احاطہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، اس کا احاطہ صرف کائنات میں ایک ذات جانتی ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ کائنات میں کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے تو بیچاروں نے اپنی محدود عقل کے گھوڑوں پہ سوار ہو کے یہ لکھ دیا نبی کو یہ علم نہیں، اور نبی یہ نہیں جانتا، یا نبی اتنا جانتا ہے، اپنے تائیں یہ کہہ دیا نبی کی رینج فلاں جگہ پہ ہے، نبی فلاں جگہ تک چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ ان کے اپنی عقل و سوچ اور فہم تھی، وگرنہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ فرما چکا ہے الرحمن علم القرآن، اے محبوب تجھے علم سکھانے والا رحمان ہے۔ اب جس کو علم دینے والا رحمان ہو، ایک بندہ اس کے علم کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے۔ چیزوں کو آپ براہ راست دیکھا کریں قرآن سے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اب بتائیے وہ عظیم ذات جب فضل عظیم اس نے کیا ہوگا تو محبوب کو کیا کیا دیا ہوگا؟ یہ اس کا فضل عظیم ہے۔ اب آئیے ذرا توجہ کیجئے، وہ باب العلم اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا احاطہ اس کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، اور حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں کوئی نہیں جان سکتا۔ اس حقیقت مصطفیٰ میں آپ کا علم ہے کہ نہیں؟ علم شامل ہے کہ نہیں؟ آپ کی ذات میں وہ ہے کہ نہیں؟ اب آئیے اس کائنات میں ایک بہت بڑا رازدان مزاج یار مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں خلیفۃ الرسول کا اعزاز اللہ نے بخشا ہے، اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جسے مصلی رسول پر امامت کا شرف ملا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آقا کے قرب میں بہت رہے، اتنا قرب ملا، دنیا میں بھی قرب ملا، غار میں بھی قرب ملا، حتیٰ کہ آج مزار میں بھی قرب ملا ہوا ہے۔ اس سے بڑا کیا قرب ہے؟ آپ نے ایک دن آقا نے بلایا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر ذرا میری اس بات کو غور سے سننا۔ اب ظاہر ہے یہ کہیں نہ کہیں
کچھ توجہ اور سوچ ایسی آئی ہوگی، چونکہ صحابہ کرام میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے مزاج کے بہت زیادہ شناسہ تھے، اور آقا آپ کو جانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر یاد رکھنا تو میرا بڑا قریبی ہے، تو میرا صدیق ہے، تو حضر میں میرے ساتھ ہے، سفر میں میرے ساتھ ہے، مشکلات میں میرے ساتھ ہے، ہجرت والے رات تو میرے ساتھ ہے، غار میں تو میرے ساتھ ہے، اور تمام مشاوروں میں میرے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھنا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اگر وہ حقیقت محمدی کو نہیں پہچان سکتی، اور اس کا اعلان کسی صحابی نے نہیں کیا، اس کا اعلان خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، تو یہ گویا نص ہو گئی کہ آقا کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ اتنے پردے در پردے در پردے در پردے در پردے، کتنے پردوں میں وہ رہتی ہے ذات، اگر اس کو کبھی سمجھنے کی، ایک پردے کو سمجھنے کی اگر کبھی ہمت ہو جائے تو اس پر سورہ نجم کی کچھ آیات آپ تلاوت کر لیجئے گا، ابتدائی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آقا نے اپنے اوپر کتنے پردے ڈال رکھے تھے۔ وہ پردے کھلتے ہیں معراج والی رات جا کر، اور وہاں پر دو ذاتیں، ایک خالق ہونے میں بے مثل ہے اور ایک مخلوق ہونے میں بے مثل ہے، ایک محب ہونے میں بے مثل ہے اور ایک محبوب ہونے میں بے مثل ہے۔ وہاں کیا ہوا؟ قرآن نے کمال جواب دیا ہے اس کا۔ ابھی میں آیات تک ہی آپ کو لے کے آیا ہوں، اگر حدیثوں میں آؤں تو اور بات چلی جائے گی۔ قرآن نے کیا کمال جواب دیا جب پوچھا گیا آقا وہاں تو پردے کھلے ہوں گے، وہاں تو جناب نقاب کشائی ہوئی ہوگی، وہاں تو قرب اور سما دنا کے بڑے قرب کے مناظر تھے، وہاں پھر کیا کیا گفتگو و شنید ہوئی ہوگی محب و محبوب کے درمیان۔ تو قرآن نے کہا بھائی تم ٹھہر جاؤ، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے اپنے بندے سے کچھ باتیں کی تھی، جو کی تھی وہ محب اور محبوب کی راز کی باتیں تھی۔ قرآن نے اس کو بھی پردے میں رکھا۔ جب جس کی گفتگو پردے میں رہے وہ ذات کتنے پردوں میں رہتی ہوگی۔ دیکھنے والوں نے تو اپنے انداز سے دیکھا، نعوذ باللہ ابو جہل آتا ہے اس نے اپنے مزاج میں دیکھا۔ آپ جب کسی کو اچھا کہتے ہیں یا کسی کو برا کہتے ہیں تو اس میں اصل میں آپ کی اپنی شخصیت کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جناب سیدنا صدیق اکبر دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ما احسانہ کا وجہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ جیسا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت حسین چہرہ ابو بکر نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں، صدقت ابو بکر تو نے سچ کہا۔ ابو جہل آتا ہے اور وہ آگے کہتا ہے نعوذ باللہ ما اقبح کا وجہ کا یا رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ میں نہیں کر رہا، مجھے میرا ایمان اور ذوق اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے اس کے برعکس بات کی، جو سیدنا صدیق اکبر نے بات کی ابو جہل نے اس کے برعکس بات کی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ترجمہ میں نہیں کرتا اس لفظ کا۔ آقا نے فرمایا صدقتا اے ابو جہل تو نے بھی سچ کہا۔ صحابہ بڑے حیران و ششتر ہوئے، پریشان ہوئے۔ آقا صدیق اکبر نے یہ کہا، آپ نے کہا تو نے سچ کہا۔ ابو جہل نے اس کے برعکس اور الٹ کہا، اپوزٹ کہا، آپ نے کہا تو نے بھی سچ کہا۔ آقا یہ کیا ہوا؟ اجتماع نقیضین تو نہیں ہوتا، یہ دنیا کا اصول تو نہیں ہوتا ایک ہی جگہ پر اندھیرا بھی ہو اور روشنی بھی ہو، یا اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی، ایسا تو نہیں ہے۔ ایک عالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک بعمل بھی ہو بے عمل بھی ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے آئینہ بنا کے بھیجا ہے، جو اپنی تصویر دیکھتا ہے وہی گفتگو کر دیتا ہے۔ اب اس آئینہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتنے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہر ایک نے میرے آقا کو اپنے انداز سے دیکھا ہوگا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں،
حج والے دن جو آپ نے حجۃ الوداع کیا، 1,24,000 صحابہ تو تھے نا، یہ تو طے ہے روایت، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اتنی تعداد تو صحابہ کرام کی تھی، ان سب نے تو دیکھا تھا نا، اور بڑے غور سے دیکھا تھا، بڑی توجہ سے دیکھا تھا، ایک ایک ادا کو دیکھا تھا، نازنین محبوب کو دیکھا تھا، ہر ایک کا الگ الگ تصور تھا۔ یہ تو پتہ چلا 1,24,000 پردے تو میرے محبوب کے اس وقت بھی لوگوں کی نظروں میں تھے۔ یہ تو میں نے بہت لمیٹڈ بات کی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ حقیقت مصطفیٰ کو جب ابو بکر صدیق نہیں جان سکے تو پھر کوئی اور شخص کیسے جان سکتا ہے۔ اب واپس آئیے جہاں سے میں نے یہ بات چھیڑی تھی، جناب مولا علی سے پوچھا گیا، وَعْبُدْ، آیت اسی پہ آپ نے رہنا سورہ حجر کی آیت پر، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے مولا علی آپ فرمائیے، آپ نے تو قرآن براہ راست جس پر قرآن اترا ہے ان سے قرآن سیکھا ہے، آپ بتائیے یہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو علی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے عبادت کرتے دیکھا ہے تو میں نے کوشش کی کہ علی وہاں تو نہیں پہنچ سکتے لیکن کچھ تو نظارہ ہونا چاہیے کہ عبادت ایسی ہو جائے کہ یہ آیت کا مصداق علی کچھ نہ کچھ تو ہو جائے۔ بڑی کسر نفسی اور عاجزی کا اظہار کیا، فرمایا میں اس کی تفسیر اپنے عمل سے تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فرمایا جب علی اللہ کی عبادت میں نماز میں، فرمایا جو تم عام نماز روزانہ 5 مرتبہ پڑھتے ہو میں تمہیں اس کی مثال دیتا ہوں، راتیں میری اور ہیں، میری خلوتیں اور ہیں، وہ تم نہیں سن سکتے۔ فرمایا جب میں نماز میں، فرض نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور میں تکبیر تحریمہ کہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ عبادت یہ کس کی ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کی ہے، تو فرمایا مجھ پر وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ایسے آتا ہے کہ میں اپنے رب کو اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کہا جی ایسے؟ فرمایا ہاں مجھے علم نہیں ہوتا کہ علی اس وقت کہاں ہے، میں اپنے رب کے ہاں ہوتا۔ اس پر آپ کے کئی واقعات بھی ہیں، وہ بڑا ایک مشہور واقعہ غزوہ والا کہ جب آپ کو تیر ایسا پوست ہوا، میں نے آپ کو شاید پہلے یہ یقیناً سنایا ہوگا تو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وَعْبُدْ رَبَّكَ کا ایک پہلو یہ بھی آ جائے ہمارے سامنے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، کہ جب وہ زہر آلود تیر آپ کے جسم میں پیوست ہے اور نکلنا پاسبل نہیں رہا، سرجری کا زمانہ نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے، شدید تکلیف ہے، اب کیسے نکالا جائے؟ فرمایا کچھ دیر انتظار کرو۔ آپ نے پوچھا، فرمایا دیکھو نماز کا کتنا وقت باقی ہے؟ بتانے والے نے بتایا حضور اتنی گھڑیاں بھی باقی ہیں۔ فرمایا انتظار کر لو، جب میں نماز میں جاؤں تب تیر نکال لینا، علی تکلیف سے بچ جائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے مولا علی تب کیا جسم آپ کا نہیں ہوگا؟ تب آپ کا جسم نہیں ہے؟ فرمایا تب علی کا جسم نہیں ہے، علی تو جس کی عبادت میں ہے، علی تو اس کے پاس ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ یا رسول اللہ، اب یہ غور کیجئے، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت کا مفہوم میں نے عرض کر دیا بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ آپ آ رہے تھے، آتے ہوئے آپ مسجد کے لیے نکلے خطبہ جمعہ سننے کے لیے، جو ہی آپ نے پہلا قدم گھر سے باہر رکھا تو آپ کی عبادت کا آغاز ہو گیا، عبادت کا آغاز ہو گیا۔ راستے میں آپ آ رہے ہیں اور آپ نے نظروں کو جھکا رکھا ہے، کیوں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے اوپر آ جائیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا تغضوا من ابصارکم، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. یہ قرآن کی آیت ہے، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. آپ کے ذہن میں اللہ کا یہ حکم ہے اور آپ راستے سے بازار میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور نگاہیں نیچی رکھی ہیں، اور آپ کے تصور میں یہ ہے کہ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اے ایمان والے جب تو چلے تو تیری نظر جھکی ہوئی ہو، تیرا سر جھکا ہوا ہو، میں اس لیے سر نگوں اور اپنی آنکھ کو جھکا کے چل رہا ہوں. مسلمانوں یاد رکھو، یہاں آ کر تو بعد میں عبادت کرو گے، یہ بازار میں جو چلتے ہوئے آ رہے ہو تم اللہ کی عبادت میں ہو. عبادت کا مفہوم لمیٹڈ ختم کیجئے، اس مفہوم کو باہر نکالیے اور اس کی وسعتوں میں جائیے، تاکہ مسلمان اہل کتاب یہود و نصارہ سے ڈفرینشیٹ کر جائے. اس بات میں یہود اس بات پر بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان نسل کے دماغوں سے چپ کی طرح کھیل رہے ہیں، اور مسلسل ہماری نوجوان اس کھیل کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی عبادت کے لیے جگہ مخصوص ہے، ان کی عبادت صرف وہی ہوتی ہے، مسلمان کا یہ معاملہ نہیں ہے. اس لیے ہمارا معبد نہیں ہے، ہماری مسجد ہے، ان کا معبد ہے. ہماری عبادت کے لیے جگہ مخصوص نہیں ہے. اسی لیے تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے پوری روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے. جہاں تمہارا دل چاہے پاک جگہ ہو وہاں مصلی بچھا دو، مصلی نہیں ہے تو گھاس ہے اس پہ پڑھ لو، وہ بھی نہیں ہے تو مٹی پاک ہے اس پہ نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری نماز قبول فرمائے گا. اسی پہ جماعت کروا لو، اللہ تمہاری جماعت قبول کرے گا. جہاں بیٹھ جاؤ، فرمایا پوری روئے زمین مسجد بنا دی. کیا کیا؟ فرمایا اے بندہ اے مومن اب اپنے آپ کو تو معبد میں نہ لا. یہود و نصارہ کے لیے ایک ان کا معبد ہے، ان کی عبادت وہی ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی عبادت کا تصور نہیں ہے. فرمایا مسلمان راستے پہ چلے تو عبادت اس کی، مسلمان اٹھے تو عبادت اس کی، مسلمان سوئے تو عبادت اس کی، مسلمان بولے تو عبادت اس کی، مسلمان کاروبار کرے تو عبادت اس کی، مسلمان اپنی جگہ پر دفتر میں بیٹھ کے کام کرے تو عبادت اس کی، مسلمان کسی بھائی کو ملنے جائے عبادت اس کی، مسلمان رشتہ دار سے ملنے کے لیے جائے عبادت اس کی، مسلمان کسی سے ہم کلام ہو تو عبادت اس کی محبت کسی سے، اس کا ایمان اور عبادت میں اس کا کسی کو عطا کرنا اللہ کے لیے عبادت اس کی. گویا کہ مسلمان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مسلمان کا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جو اللہ کی عبادت سے باہر نکل سکے. یہ ہے مسلمان کی عبادت کا مفہوم. اب آپ کہیں گے یہ کیسی عبادت؟ غور کیجئے، غور کیجئے. میں نے ایک آپ کو مثال قرآن سے دی اور آیت بھی اس پر پڑھی کہ آپ گھر سے آ رہے ہیں، راستے پہ چل رہے ہیں، ابھی آپ مسجد میں نہیں آئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کس میں ہیں؟ عبادت میں ہیں، عبادت میں ہے. ہر وہ شخص عبادت میں ہے. آج کے بعد اسی طرح آنا تاکہ عبادت سے پہلے عبادت میں آ جاؤ. مسجد میں آنے سے پہلے آپ عبادت میں ہوں، آپ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے آ رہے ہوں. گھر سے نکلیں، اللہ کا نام لے کے نکلیں، اور بازار میں سے نظریں جھکا کے دامن بچا کے آپ آ رہے ہوں. قرآن کہتا ہے تم اللہ کی عبادت میں ہو کیونکہ تم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اسی طرح آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ جو عمل کرتے ہیں آپ اس کو اس انداز میں کرتے ہیں کہ میرے اللہ نے ایسے فرمایا ہے، میرے رسول نے ایسے فرمایا ہے، تو مسلمان کے لیے اس کا ہر عمل اللہ کی عبادت بن جاتا ہے.
ایک بخاری کی حدیث برکت کے لیے سن لیجئے، وگرنہ آیات اس پر بے شمار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی محفل سجی ہے، اور ایک شخص گھڑ سوار بڑی تیزی کے ساتھ مجلس رسول کے پاس سے گزرتا ہے۔ عربی گھوڑا ہے جس پر وہ سوار ہے، اور کچی ظاہر ہے مٹی ہے، پکا علاقہ نہیں ہے، ظاہر ہے کچی جگہ ہیں، اس کے سموں سے بڑی دھول پیچھے سے اڑتی آ رہی ہے، وہاں سے دھول اڑی، مٹی اڑی اور مجلس نبوی پہ پڑی، صحابہ پہ بھی پڑ گئی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی وہ گرد آ گئی۔ اس گرد نے بھی بوسے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ جناب فاروق اعظم تلوار ننگی رکھتے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے پیچھا کرنے کی اجازت چاہی۔ آقا مجھے اجازت فرمائیں، میں اس کا ابھی جا کے سر اڑا کے آؤں، سر قلم کر کے آؤں۔ اسے مجلس رسول کا بھی خیال نہیں آیا، اس قدر ایسے تیز دوڑا کہ وہ مٹی ہمیں کچھ نہیں، آپ کے اوپر کیوں مٹی پڑ گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلس یا عمر، عمر بیٹھ جا۔ فوراً حکم ہوا، فوراً۔ صحابہ کی ایک بات تھی، انہوں نے کبھی آگے اپنی دلیل کوئی نہیں دی۔ آقا نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ آقا نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے۔ نہ کھڑے ہونے پہ پوچھا کیوں کہا، نہ بیٹھنے پہ پوچھا کیوں کہا۔ ایمان یہی ہے، محبت یہی ہے، اس میں پھر یہ کیوں اور کیسے یہ نہیں پوچھا جاتا۔ دن چڑھا ہے، آقا نے فرمایا یہ جو چمک رہا ہے نا، یہ چاند ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ چاند ہے۔ آقا نے فرمایا یہ سورج ہے، کہا جی سورج۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نے تو نہ نظر آنے والے رب کو آپ کے کہنے پہ مان لیا ہے، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ آقا نے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آقا نے فرمایا تجھے پتہ یہ کدھر جا رہا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مجھے تو نہیں علم۔ آقا نے فرمایا یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں اور اس فکر میں جا رہا ہے، اور روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے۔ فرمایا یاد رکھ عمر، حاضر رجل فی سبیل اللہ حتی یرجع ان اصابتہم الموت فہو شہید او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا یہ جب تک واپس گھر نہیں آتا، یہ اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اور اگر اسے موت آ گئی تو اسے اللہ شہیدوں کی سب سے اٹھائے گا۔ یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ گیا کدھر تھا؟ جنگل میں گیا ہوگا، کوئی لکڑیاں کاٹ کے لائے گا، کوئی بیچے گا، کوئی اور کاروبار کرنے گیا ہوگا، روزی کمانے گیا ہے، لیکن کس انداز میں کر رہا ہے جیسے اللہ رسول نے فرمایا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی، فرمایا یہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کیجیے، اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کیجیے، عبادت کو مسجد تک محدود مت کیجیے، عبادت کو روزے کے اندر مت محدود کیجیے، عبادت کو حج اور زکوٰۃ میں محدود مت کیجیے۔ مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ملنا ملانا، شادی کرنا، اولاد ہونا، اولاد کی پرورش کرنا، یہ سارے کا سارا عبادت بن سکتا ہے، اور عبادت ہے بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ اس سے بڑھ کے اور کیا کرم ہے ہمارے اوپر اللہ کا حسن۔ اس لیے آج مسلمان کی اخلاقیات جو ہیں وہ ایک عجیب نشان زدہ بن گئی۔ پوری دنیا میں لوگ ہمارا کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آج آپ خود مسلمان کہتے ہیں وہ جی گوروں کی یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں، گوروں کی یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں، وہ یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں۔ اور بھئی یہ ساری چیزیں تو انہوں نے ہمارے نبی کی سیرت سے لی ہیں، ہم نے کیوں بھلا دی؟ اس لیے کہ ہمارے پیچھے پوری کوشش ہے۔ یہود و نصارہ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، اب وہ ہتھیاروں سے اس طرح کی جنگیں نہیں لڑیں گے، اب وہ آپ سے بایولوجیکل وار کریں گے، اب وہ آپ کے ذہنوں سے کھیلیں گے، اب وہ آپ کے ذہنوں کے اوپر اٹیک کریں گے، ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں سے کھیلیں گے اور انہیں ایسی ایسی چیزوں میں ڈال دیں گے کہ ان کی اخلاقی گراوٹ
بری طرح. آج ایک سروے چھپا, وہ آپ دیکھ لیجئے گا, نیٹ سے مل جائے گا آپ کو, آپ وہاں پڑھیے گا. دنیا میں سب سے بدترین موویز اور ویڈیوز فحش وہ سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھی جاتی. یہ سروے آیا. کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ. اور حالانکہ ہم اعلان کرتے ہیں ہر جمعے پہ, ہر تقریر میں, کہ دنیا میں مدینہ منورہ کے بعد واحد ایک ریاست ہے جو اسلامی نظریے پر قائم ہوئی, جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. کہتے ہیں کہ نہیں؟ بچپن سے آپ بھی سنتے آئے, ہم بھی سنتے آئے, ہمارے استادوں نے ہمیں یہی پڑھایا, آگے ہم اپنے شاگردوں کو یہی پڑھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر یہ کیا ہے جب دنیا میں ایک ریاست ایسی ہے مدینہ منورہ کے بعد جو اسلامی آئیڈیالوجی, اسلامک آئیڈیالوجی پر قائم ہوئی, اسٹیبل ہوئی, تو پھر اس کا یہ معاملہ اخلاقی گراوٹ کا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسل نو کے ذہنوں کو مسلمان نہیں کیا, ہم نے انہیں پاک نہیں کیا, اور ہم نے یہ شاید انہیں سمجھا دیا کہ تمہاری عبادت وہی ہے جو مسجد میں 5 وقت کی ہے. نہیں, ہمیں یہ بتانا ہوگا خلوت میں بھی تمہاری عبادت چلے گی, جلوت میں بھی تمہاری عبادت چلے گی. یہ موبائل فون یوز کرو گے, اس میں بھی تمہاری عبادت کا معاملہ ہوگا. جہاں تجھے کوئی ماں باپ بہن بھائی کوئی اور بڑا نہیں دیکھ رہا, یہ تصور تو قائم رکھ, تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. تو نے اپنے رب کو باپ جتنا بھی نہ سمجھا, تو نے اپنے رب کو ماں جتنا بھی نہ سمجھا کہ ماں اور باپ کے سامنے, یہ بھی شاید میں بھلے وقتوں کی بات کر رہا ہوں کہ ماں باپ کا جب ڈر ہوتا تھا, اب تو شاید یہ جملہ بھی نہیں رہا, اب تو شاید ایسا ہی ہے کچھ. اللہ کرے میرے منہ میں خاک کی ایسی بات نہ ہو, لیکن حالات کچھ ایسے ہی ہیں. اس مالک کے ساتھ اگر ہم نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو پھر اس عہد کو بند کمرے میں بھی یاد رکھو, مسجد میں بھی یاد رکھو, حرم میں بھی یاد رکھو, دیر میں بھی یاد رکھو, کلیسا میں بھی یاد رکھو, اور بازار میں بھی یاد رکھو. جہاں سے گزرو وہ اللہ سے کیا ہوا عہد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ یاد رہے, تو پھر مبارک ہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تمہیں یقین کی دولت مل جائے. آج کا ہمارا ٹاپک عبادت بالیقین, جہاں سے ہم نے آغاز کیا اسی پر وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اس کا آپ نے بار بار ریہرسل کرنا ہے, بار بار آپ نے اس کی ایکسرسائز اور مشق کرنی ہے. جب ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے, نماز میں کھڑے ہوں گے, تو آپ نے یقین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نہیں تو اس یقین کو ضرور پختہ کیجئے گا. رمضان کا جمعہ المبارک ہے, اللہ کرے آج یہی جملہ ہمارا پہلا جمعہ ہماری منزل کا تعین کر دے, اور ہم اس منزل کے مسافر بن جائیں جس کا حضرت علی نے ذکر کیا, جس کا رسول اللہ نے ذکر کیا, جس کا خود خدا نے قرآن میں ذکر کیا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس یقین کے ساتھ ہم مل کے یہ نماز جمعہ ادا کریں گے. وقت ہو گیا, سیدہ اماں خدیجہ کبریٰ کا موضوع رہ گیا, تو چونکہ وہ ہمارا آن لائن چلتا ہے, تو انشاءاللہ آج عصر کے بعد جو ہمارا درس شریعت ہوتا ہے, آج وہ درس شریعت ہم سکپ کریں گے. باقی مسائل والا تو اس میں ہم سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.